बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान वापस लिया गया था पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, अब उनको निशान वापस मिल गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है, क्योंकि माजी में एक बड़ी सियासी जमात जो अपने निशान से महरूम हुई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हम देख रहे थे कि बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से की जा रही थी, अब लग रहा है कि वो शिकायत का सिलसिला भी थम गया है, माहौल साजगार हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो चंद रोज़ पहले तक कायल थे इस चीज़ पर कि आइंदा इंतखाबात के बाद मुल्क में कौमी हुकूमत होगी, अब वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए कि अब उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत में होगी, इक़्तिदार में आने वाली अगली बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मुझे खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। मरकजी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो बल्ले का निशान वापस मिला है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, आप भी माजी में अपने इंतखाबी निशान से महरूम रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का इंतखाबी निशान छीना गया था, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो ओरिजिनल हमारा इंतखाबी निशान होता था वो तलवार थी। तो वो जब 1988 ऑनवर्ड इलेक्शंस हुए तो ईसीपी ने उस लिस्ट से निकाल दिया तलवार को, और अल्टीमेटली फिर हमें तीर लेना पड़ा उस वक़्त। अभी जो सूरत हाल है इनका केस थोड़ा मुख्तलिफ है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं। इससे पहले वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था, उसमें भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते थे। फिर एक कंसोलिडेटेड लॉ आ गया 2017 में, और हर सियासी जमात का एक टेन्योर है उनके ऑफिस बेरर्स के लिए, जो गालिबन उनका पीटीआई का 4 साल का टेन्योर होता है। एंड आफ्टर एवरी 4 years उनको इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के उनको डिटेल सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन के पास। और जो जमातें अपने अकाउंट सबमिट करती हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाती हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉज वो एलिजिबल होती हैं सिंबल लेने के लिए, और वो एनलिस्टेड पार्टीज होती हैं। अगर कोई जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती और अकाउंट सबमिट नहीं करती तो वो कानून के मुताबिक एलिजिबल नहीं है। और अभी ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे इन्होंने, उनको इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है पीटीआई का, उसके मुताबिक वो इलेक्शंस नहीं हुए, इसलिए हम इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नहीं मानते। उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। डिटेल्स जब मैं देखूंगा पढ़ूंगा तो ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकूंगा, लेकिन अभी ये सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं है कि उनको कोई इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गया हो। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं थे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई नहीं थी, और उनको सिंबल अभी अलॉट नहीं हुआ था। लेट्स सी वो डिटेल जजमेंट आती है और फिर उस पर ईसीपी कैसे रद्द अमल करता है। तो इसका मतलब है बुखारी साहब, फिर आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान यानी बल्ला छीनना गलत नहीं है? देखिए जी, अगर एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, उसके लिए अगर अमल करना ज़रूरी है, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप वो बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे, आपके वो राइट्स अक्रू नहीं करेंगे। तो अभी इट इज़ बिटवीन ईसीपी और पीटीआई, और पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, अगर कोर्ट ये कहती है कि जी उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त थे तो फिर डिफरेंट सिचुएशन होगी। इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं है, वर्डिक्ट सिर्फ एक सस्पेंशन है उस ऑर्डर की, लेकिन एक अल्टीमेट ये डिसीजन आए कि वो डिसीजन ये आए कि या आया कि ईसीपी का फैसला था कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नहीं माना, वो गलत था, या वो कहे कि वो दुरुस्त, तो फिर आगे डिसीजन होगा। अच्छा बुखारी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बताइएगा, अब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मामला तय पा गए हैं? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग एक हफ्ता पहले तक मुतालबा कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड का, अब वो खामोश हैं। तो इससे यह अखज़ किया जाए कि अब आपके मामला तय पा गए?
نہیں دیکھیں جی، جاوید لطیف صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، وہ تو بڑے عرصے سے بینیفیشری ہیں، ان کی جماعت ہمیشہ بینیفیشری رہی ہے، عدالتوں سے ریلیف لینے پہ اور ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو ریلیف ملتی رہی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کو وہ 2000 میں جب وہ بیرون ملک گئے، میاں نواز شریف صاحب جو ان کی فیملی گئی، تو اس وقت وہ کنوکٹڈ تھے، پھر 2007 میں بھی واپس آ گئے وہ، اور وہ بھی کسی کے آشیرواد کی بنیاد پہ آئے۔ 2019 میں جو باہر گئے وہ کنوکٹڈ تھے، اور پھر واپس آ کے ابھی جس طرح ریلیف ملی تو وہ ریلیف لینے کے ماہر ہیں، وہ ریلیف لے لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی بھروسہ بھی نہیں کیا اور آسرا بھی نہیں کیا کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف وے کوئی ریلیف ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کنٹیسٹ کرتی رہی ہے آڈ حالات میں بھی۔ لیکن بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب شکوہ تو کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہ روز بات کر رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ بالکل اس لیے کر رہے تھے کہ جو کنڈکٹ تھا نا کیئر ٹیکرز کا، وہ کنڈکٹ بڑا واضح تھا کہ وہ ایک طرف ان کے جھکاؤ تھا ایک جماعت کی طرف، اور پیپلز پارٹی صرف ایک اپنی جماعت کے لیے لیول پلے فیلڈ کی بات نہیں کرتی تھی، پیپلز پارٹی تو دیگر تمام جماعتوں کے لیے بھی بات کرتی تھی کہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن کمیشن میں انلسٹڈ ہے، جو ایلیجبل ہے ٹو کنٹیسٹ الیکشن، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ صرف ایک جماعت کو بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے، یا ان کو آؤٹ آف وے کچھ ہو، ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سیدھی مثال ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سے بیوروکریسی کی شفلنگ تھی، سندھ میں تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہمارے روک دیے کہ جو ریہیبلیٹیشن کے تھے فلڈ افیکٹڈ کے، یہاں پہ وہ صورت اور تھی۔ اسی لیے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ آپ کنسرنڈ لوگوں سے بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہو۔ تو بخاری صاحب، اس کا مطلب ہے کہ پھر کنسرنڈ جو کوارٹرز ہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی، آپ کے معاملات سن لیے ہیں، کیونکہ نگران حکومتیں تو وہی ہیں صوبے میں بھی وفاق میں بھی، لیکن فرق اتنا آیا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب جو سابق نگران وزیر داخلہ ہیں، وہ مستعفی ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ مطلب لیا جائے کہ کنسرنڈ کوارٹرز نے سن لی ہے زرداری صاحب کی بات؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ای سی پی کو ہم کنوے کرنا چاہتے تھے، ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ وہ اس کا نوٹس لے، کاگنیزنس لے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ڈے ون ہم نے کہا کہ جو لوگ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھے وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ میں تھے۔ ابھی آپ کل دیکھ لیں کہ آج چیمہ صاحب کو ریموو کیا گیا، تو آج چیمہ صاحب کی ایفیلیشن یا کمٹمنٹ کس جماعت کے ساتھ تھی وہ بڑی واضح تھی، اور اس لیے ان کو ریموول کرنا پڑا۔ اسی طرح وہ ان کے حسن فاض جو ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی سامنے بات تھی۔ تو اس لیے بیوروکریسی کے حوالے سے ایون ان اسلام آباد جو آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں وہی بیٹھے تھے جن کو شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا، اور ابھی کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا۔ تو اس قسم کے اقدامات تھے کیئر ٹیکرز کے جو بڑے واضح تھے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہا جائے بخاری صاحب کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پہلے کی نسبت اب بہتر ہو گئے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بہتری صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، ہر اس سیاسی جماعت کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان انشور نہیں کرے گا فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، ان کے نتائج کو پھر لوگ قبول نہیں کریں گے، اور اگر وہ نتائج قبول نہ ہوئے تو پھر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پھر اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی۔ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ جو آپ کی ملاقات ہوئی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے، تو کیا آپ کسی طرح کی کسی سیاسی اتحاد میں، انتخابی اتحاد میں جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ؟ دیکھیں، کافی دن پہلے کوئی آلموسٹ فورٹ نائٹ ارلیئر مطلب ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر پروونس کے لیے کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی تھی جو نیگوسیشن کرتی تھی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ، اور اسی سلسلے کی یہ پیش رفت ہے کہ ملتان میں ملاقات ہوئی ہے،
اور دیگر صوبوں میں بھی ہمارے جو نامنیز تھے پارٹی کے وہ پولیٹیکل پارٹیز سے گفت و شنید کر رہے ہیں. اور ہم پالیٹکس میں ہم تو ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کیا ہے. اتحاد کی بات نہیں ہے قطعاً. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی الائنس کی بات تو نہیں کی, لیکن ہم نے یہ ضرور بات کی تھی کہ لوکل ایڈجسٹمنٹس اگر کوئی ہوتی ہیں, کوئی اس قسم کا پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں, تو وہ بھی ان کو کمیٹیز کو اختیار نہیں تھا. وہ نیگوشیٹ کریں گی, اپنا موقع پھر پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گی. سینٹرل لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے, کیا لائے عمل ہمارا ہوگا. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بظاہر انتخابی الائنس بنتا نظر نہیں آ رہا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی آئی پی پی اور کاف لیگ کے ساتھ پنجاب میں الیکٹورل الائنس کو کنسیڈر کر رہی ہے؟ بات یہ کہ ہم نے ایک آلریڈی کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہیں کہ پولیٹیکل پرسنالٹی سے وہ بات کرتی ہیں, پھر وہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کے پاس اپنی رپورٹ رکھیں گے. وہ لیڈرشپ کو بتائیں گے کہ ہماری کیا گفت و شنید ہوئی ہے اور کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں ہے. دین اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ. اچھا بخاری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کے حوالے سے بات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب انتخابات کے بعد وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. یہ بات اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ ان کو کوئی ایشورنس مل گئی ہے یا وہ اپنی سیاسی بصیرت کے تحت یہ بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ میں بلاول کی اسٹیٹمنٹ کی میں کیا تشریح کروں. وہ بڑا واضح طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نظر نہیں ہے, تو اس کی میں پھر کیا تشریح کروں. یا تو کوئی ایمبیگوس بات کرتے تو پھر تو میں تشریح کرتا. لیکن بخاری صاحب دیکھیں نا, پہلے جو ہے وہ آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب انتخابات کے بعد کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. اور زرداری صاحب چند روز پہلے تک کہہ رہے تھے کہ انتخابات کے بعد قومی حکومت بنے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنے گی. تو کچھ تو تبدیل ہوا ہے نا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ماضی کے چند دنوں میں؟ دیکھیں جی, وہ آبویسلی جو پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں ہیں وہ الیکشن پروسیس میں ہیں, اور الیکشن پروسیس میں جو فیڈ بیک ملتا ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے, ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ اگلی گورنمنٹ ہم سمپل میجورٹی حاصل کر رہے ہیں تو ہم بنا سکتے ہیں. میں تو یہ بڑا سیدھا کہتا ہوں وہ گلا کہ کل جب ان کے ایشوز تھے اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب یہ ایشو تھا پاناما کا, تو اس وقت بھی جو لیڈر آف اپوزیشن تھے انہوں نے کہا اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے, تو میاں صاحب خود اٹھا کے عدالت میں لے کے گئے تھے اور پھر کہا مجھے کیوں نکالا. چوائس ان کی تھی نا, اور ابھی بھی چوائس ان کی ہے کہ جس کی بنیاد سے وہ واپس آئے, جس طرح ان کو پروٹوکول ملا, جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور کل ان کی اگر امیدیں نہیں پوری ہوتی تو پھر وہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری اور سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کی پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.